میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں آج جو داستان ہے وہ کچھ دوستوں کے کہنے کے اوپر ہے کہ یہ جو 9 گزہ قبریں ہیں ہمارے یہاں، ان کا کیا اصلیت کیا ہے۔ تو اصلیت اس کی بتانے کے لیے آپ کو میں ایک جرنل آف دا رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا ذکر کروں گا۔ اب مجھے اس کی جلد نہیں یاد، کیونکہ کبھی آج سے کوئی 35 36 37 سال پہلے پڑھا تھا۔ اس کے اندر ایک انگریز نے یہ جو تحقیق کی 9 گز کی قبروں کی، اس زمانے میں بھی تھیں، یعنی 19ویں صدی کے اندر بھی یہاں پہ 9 گز کی قبریں ہوتی تھیں۔ تو ایک انگریز نے کہیں قبر ایک کھدوائی شیخوپورہ کے آس پاس کا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ذکر ہے، تو قبر میں سے ایک بدھا کا بت نکلا، اور قبر چونکہ شمالاً جنوباً تھی، نارتھ ساؤتھ اس کی وہ جو لے آؤٹ تھا وہ نارتھ ساؤتھ تھا، تو وہ لوگوں نے اس کو سید بادشاہ سمجھ لیا۔ اور اس زمانے کے بڑے بڑے وڈے بندے ہوندے سی جی، 200 گز دے بندے بھی ہوندے سی پہلے، تو وہ انہوں نے 9 گز کی وہ قبر اس لیے بنا دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان جب دفن ہوتے ہیں تو ہماری قبر جو یہاں ہم عرب سے جو مشرق کی طرف ہیں، اور تقریباً یہ 35-36 ڈگری نارتھ لیٹیٹیوڈ کے اوپر ہماری قبریں نارتھ ساؤتھ ہوتی ہیں، کیونکہ مردہ اندر دفن ہونے کے بعد، ہم مرنے کے بعد گردن موڑ دیتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، تاکہ وہ مردہ کعبے کی طرف دیکھ رہا ہو، جس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ تو وہ بدھا کے جو بت دفن تھا وہ مشرق کی طرف اس کا منہ تھا، کیونکہ بدھا کے جتنے بھی مورتیاں ہم نے دیکھی ہیں، وہ جو کہ بعد از مرنے کے بعد کی بدھا کی جو مورتیاں ہیں آپ کو ٹیکسلا میں مل جاتی ہیں، خاص کر کے وہ جو بھمالا کی مونسٹری ہے، وہاں پہ آپ کو ایک بڑا کوئی ہے، میرا خیال ہے 20-21 فٹ کی مورتی ہے بدھا کی مرنے کے بعد کی، اور مشرق کی طرف منہ ہے، چڑھتے سورج کی طرف۔ تو اب اگر بدھا کو آپ نے دفن کرنا ہے اور چہرہ مشرق کی طرف کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ قبر پھر بھی شمالاً جنوباً ہوگی۔ تو جو بھی لمبی قبر ملی وہ ہم نے پیر بنا لیا اور ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی تحقیق تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تھا کہ جب 6ویں صدی عیسوی کے اندر ہونوں نے حملہ کیا یہاں پہ، اور یہ ہونا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ تورامان تھا اور اس کا بیٹا مہر گل تھا۔ اور میں نے ایک بار یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے جو سکے ہیں ان پہ اگر آپ ان کی شکلوں کے اوپر غور کریں تو وہ نہایت مکروہ شکلیں ہیں، بھیانک خوفناک شکلیں ہیں، اور ان کی کرتوتیں بھی دونوں باپ بیٹے کی یہی بھیانک خوفناک تھیں۔ ان کا ہمیں وہ جو چائنیز پلگرم تھا جوان زانگ، اس سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے، اور باقی پنڈت کلہن کی جو راج ترنگنی ہے اس کے اندر بڑی وضاحت ہے کہ وہ کتنا ظالم لوگ تھے وہ۔ تو وہ انگریز نے لکھا کہ جب یہ ہونوں کی یہاں پہ یورش ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد لوگوں نے یہ شروع کیا، جو بدھ مت کے پیروکار تھے انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی حملہ ہو رہا ہوتا تھا یا خطرہ ہوتا تھا تو وہ اپنی جو مورتیاں ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے بدھا کی، وہ انہوں نے دفنانی شروع کر دیں، اور چونکہ چہرہ اپنا مشرق کی طرف ہونا تھا تو وہ نارتھ ساؤتھ قبریں بن گئی۔ تو یہاں پہ کافی قبریں اگر آپ سب کو کھولیں گے نا تو وہ کوئی صحابی نہیں نکلے گا، کوئی پیغمبر نہیں نکلے گا، وہ بدھا کی مورتی نکلے گی، اور بہت ساری ایسی ہیں جن میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک کٹ اینڈ ڈرائیڈ بہانہ ہے، لو جی مرشد پیر سی جی، سید بادشاہ سی جی، وہ پردہ کر گیا ہے، یہ گناہگار اکھیاں کس طرح ہوتے تھے پہن، وہ پردہ کر گیا ہے، اب دیکھو پردہ ہو گیا، تو نظر نہیں آ رہا کسی کو۔ یہ میں سن چکا ہوں کہ پردہ ہو گیا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ یہ شالامار کے پاس سے جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہمارے لاہور کے اندر گزرتی ہے، اس کو جب چوڑا کرنا تھا، شہباز شریف صاحب کا دور تھا چیف منسٹرشپ کا، اور شہباز شریف صاحب کا سٹائل کمال کا تھا کام کرنے کا۔ کسی نے کہا جی یہ سڑک چوڑی نہیں ہو سکتی، یہ قبر ہے۔ شہباز شریف نے کہا پھر وہ بلڈوزر سالی قبر پہ، قبر میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اگلے دن اردو کے اخباروں میں آ گیا کہ جی بزرگ پردہ کر گیا، پردہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس کٹ اینڈ ڈرائیڈ جواب ہے اس کا۔
اچھا، اب میرا ایک دوست ہے جلال پور جٹاں کا، اپنے گجرات سے اگر آپ شمال کی طرف جائیں تو جلال پور جٹاں تھوڑا ہی آگے ایک گاؤں آتا ہے، وڑائچ جٹوں کا گاؤں ہے۔ میرا دوست بلال بھی وڑائچ ہے، اور کمال آدمی ہے، آرٹسٹ آدمی ہے۔ تو وہ ایک دن فون پہ ہم کو بات کر رہے تھے، تو ایسی ذکر میں کہیں یہ نا 9 گز کی قبروں کا بھی ذکر ہو گیا، تو کہنے لگا ساڈے اتھے تے ٹکا ٹوکری نے 9 گز دیاں قبراں جنیاں مرضی تسی لب لو۔ تو میں کہ اچھا پھر میں آتا ہوں، تو میں ایک دن پہنچ گیا بلال کے پاس، جا کے میں ٹھہرا۔ انہوں نے صبح مجھے لے گئے، ایک گاؤں ہے شیخ چوگان، وہاں لے گئے، اور ایک اس کے ساتھ ہی اونچا ماؤنڈ ہے، اور ساتھ سے چناب دریا بہہ رہا ہے۔ تو تھوڑی وہ جو ماؤنڈ ہے اس کے اوپر ایک بڑا شان و شوکت والا مقبرہ بن رہا تھا، پلستر ہو رہا تھا، اور یہ میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا جی یہ حضرت تانوح کی قبر ہے، اور حضرت تانوح جو تھے وہ حضرت سلیمان کے بیٹے تھے، اور وہ 9 گز ان کا قد تھا، تو وہ یہاں پہ آئے تھے مسلمان کرنے۔ اچھا، جب بلال نے کہا نا کہ اتھے تے ٹکا ٹوکری نے، میں کہ یار تسی گجراتی لوگ پتہ نہیں کی کرتے سی اج تو 2-4-6 ہزار سال پہلے، کہ اننے سارے 9 گز دے دیو بھیجنے پے تہانوں سدھا کرن لئی۔ تو وہ اب یعنی یہی کوئی ہوگا نا، پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی گجرات کو کہتے ہیں نا گجرات شریف جتی چور۔ یہ جب میں فوج کے زمانے میں کھاریاں میں نے زیادہ نوکری کی، تو ایک بار گجرات ریلوے اسٹیشن پہ پتہ نہیں کسی کام سے جانا پڑا، تو وہاں ریلوے اسٹیشن کی دیوار کے باہر بڑا بڑا کسی نے چونے کی وہ کوچی لے کے تو لکھا ہوا تھا گجرات شریف جتی چور ہے، اور مشہور تھا۔ اب تو یہ فقرہ بولا نہیں جاتا کہ جتی چور ہے۔ میں کہا یار اپنا بلال شاید جتی چوراں نو ڈکن لئی آئے سی، اننے سارے دیو تھے۔ خیر وہ ہم وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے۔ ولایت نام کا آدمی تھا جو کہ اس کا وہ متولی یا جو بھی آپ کیپر کہہ لیں اس کو، تو وہ کہنے لگا کہ جناب بڑا کفر سی جی، پھر ادھروں اللہ پاک دے حکم نال آئے نے حضرت سلیمان دے بیٹے سن، اور انہوں نے آ کے اتھے ساریاں نو مسلمان کیتا۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ خیر ہو۔ تو پھر اس کے بعد خیر ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم پھر ہندو مت اور بدھ مت کی طرف چلے گئے۔ پھر بڑا برا وڑائچوں میں تو سکھ بھی ہیں، تو یہ تو سکھ بھی بن گئے، لیکن حال ہمارا کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنے دور سے وہ اتنے بڑے دیو آئے ہمیں مسلمان کرنے کے لیے، اسی پھر بھی نہیں صحیح بنے۔ تو خیر وہ کہتا ہے جی اتنے جاؤ سلام کر کے آؤ۔ تو میں نے کہا چلو یار اتنے چل کے دیکھ لئیے کی ہے۔ تو اوپر ہم گئے ہیں، تو ایک بندہ تو وہ جو تھریش ہولڈ ہے، جو داخلے کی وہ جگہ ہے دروازے کی جو چگاٹ سی ہے، اس کے اوپر متھا ٹیک کے پڑا ہوا تھا اور کچھ بڑبڑا آ رہا تھا۔ تو ہم کھڑے ہو گئے کہ یہ اپنا فارغ ہو جائے، اپنی دعا مانگ لے، تو پھر ہم اندر چلیں۔ اندر گئے، وہ خیر اٹھا اور بغیر ہمارے پوچھے اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا بزرگ تھا جی۔ میں کہا ہاں جی 27 فٹ قد سی، وڈا تے سی؟ کہندا نہیں جی اونجی بھی بڑا وڈا سی۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ خیر وہ اندر ہم گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ 2 بندے 3 اور گھوم رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں ہم جب مسلمان جاتے ہیں نا ایسی قبر کے اوپر، تو ہم ایک مجوسی ہوئی شکل بنا لیتے ہیں، سر پہ ہمارے کپڑا یا ٹوپی ہوتی ہے، اور ہم نے ایک مجوسی ہوئی شکل بنائی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ 3 مجوسی ہوئی شکلوں والے جو تھے نا، وہ ساتھ ساتھ اس قبر کا طواف کر رہے تھے، اور ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اس کے اوپر، اور پھر اپنے منہ پہ پھیرتے تھے وہ ہاتھ۔ اور یہ جو سجدہ کرنے والا تھا، اس نے بھی جب سجدے سے اٹھا ہے تو اس نے وہ جو کپڑا تھا اس کو ہاتھ لگایا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تو خیر وہ یہ ہو رہا تھا، اور وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ تختی کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر وہ یہ بندہ جو ہے نا گوہر الدین، اس نے یہاں پہ اپنے پورے القابات سیلف پروکلیمڈ جو یہ ساری باتیں ہیں، حضرت حضور، حضرت فلانا شیخ، جو بھی کچھ اس نے وہ الاپ لکھا ہوا ہے، یہ سب باتیں فرضی ہیں، خود اس نے بنائی ہوئی ہیں اپنے بارے میں۔ بلال سے میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کون تھے؟ کہنے لگا جی یہ یہاں پہ ایک گاؤں ہے نزدیک میں جینڈر،
یہ جینڈر کا رہنے والا تھا، اور یہ کہتا ہے میرے والد کو اس کی پورا پتہ ہے کہ یہ 1952-53 میں کہیں مرا اور یہاں پہ کہیں دفن ہے، جینڈر میں ہی دفن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ اب اس کی قبر کا پیسہ کھا رہی ہے۔ یہ بھی وہ پیر بن گیا نا۔ اچھا جی، کہ کہانی یہ تھی، جب ہم واپس نیچے آئے تو وہ جو ولایت جو کیپر تھا اس کے پاس ہم آ کے بیٹھ گئے، تو ولایت کہنے لگا کہ جناب یہ جو آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں نا، کتبے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت گوہر الدین نے یہ قبر بنوائی تھی، اونا کول کشف القبور سی، یعنی قبروں کی سیکرٹس جو تھی نا وہ اس کے اوپر واضح ہو جاتی تھیں، اسے پتہ ہوتا تھا کہ اندر کون دفن ہے۔ تو یہاں پہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، وہ حضرت سے پہلے، یہ اپنے گوہر سے پہلے یہ اس نے آ کے بتایا کہ بھائی نا یہاں تو پیغمبروں کی بیٹے دفن ہیں، اور وہ بڑے 9 گز کے پیغمبر تھے، تو اس لیے پھر یہ قبر ان کے کہنے پہ نشاندہی کے اوپر یہ بنائی، اور دیکھیں اتنے سال سے چناب بہہ رہا ہے اور ابھی تک اس قبر کو نہیں کاٹ سکا۔ تو میں پہلے نیچے چیک کر رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یار ویسٹرنگ تو ہوتی ہے ہمارے دریاؤں کی، یعنی ہر جو ہمارا دریا نارتھ سے ساؤتھ کو بہنے والا ہے وہ مغرب کی طرف اپنا کاٹ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کی جو بہاؤ ہے وہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کٹ جائے گا، تو وہاں نیچے کیا دیکھا کہ وہاں پہ سیمنٹ کنکریٹ کی بڑی ایک دیوار بنائی ہوئی ہے، اور جیسے ابھی 2022 کے سیلاب آئے ہیں نا، اور اسی طرح کے ایک سیلاب کے اندر تانوح علیہ السلام کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ تو خیر کہنے لگا کہ جی اس کو وہ تھی، اور وہ جو بتا دیتا تھا، اور اس کو تو حضرت علی حجویری لاہور کے، جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ آ کے بتایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ان کے بھائی بھی آئے تھے یہاں، حضرت سلیمان کا ایک اور بیٹا بھی تھا، وہ بھی ادھر تشریف لایا تھا اس کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اس کا نام امنون ہے۔ تو وہ نئے اپنے صدر ممنون صاحب تھے، میں کہ ہیں انہوں نے ایتھے لے کے دفنا بھی دیتا انی لمبی، اور 9 گز بھی کر چھڑیا انہوں نے۔ تو کہتا نہیں جی نہیں، حضرت سلیمان دا بچہ سی، او دا نام امنون سی۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں، قرآن میں تو ہمیں 12-13 پیغمبروں کا ذکر ہی ملتا ہے، باقی ہمیں حدیثوں سے اور جو باقی روایات ہیں اسلامی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جی 1,24,000 پیغمبر آئے تھے۔ ویسے تو ایک ہمارے سیاستدان نے 1,40,000 بھی کر دیے ہیں، جو کہ اللہ نے تو نہیں کیے، تو انہوں نے کہا میں پورے کر دیں۔ تو اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں پیغمبروں کی اولادوں کے نام آپ کو مل جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے کسی بیٹے کا نام تانوح نہیں تھا، جہاں تک میرا جو بائبل کا مطالعہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک بیٹے کا ذکر ضرور ہے لیکن نام نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ حضرت سلیمان کے والد تھے، ان کے 6 بیٹوں کا ذکر ہے، اس میں ایک امنون بھی ہے۔ تو وہ جو امنون ایک بھائی ایجاد کیا ہوا ہے نا کہ جی یہاں پہ وہ بھائی کے ساتھ آئے تھے، وہ میرا خیال ہے یہ جو جس نے یہ فراڈ چلانا تھا گوہر الدین نے، اس نے شاید تھوڑا سا بائبل کا مطالعہ کیا ہوگا، تو اس نے امنون اس کو بنا لیا اور یہاں پہ لا کے اس کو بھی دفن کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک جو بتانے کی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ گوہر الدین جس نے حضرت فلانا یہ وہ اپنا نام کے ساتھ لگا لیا ہے، یہ تھا کون؟ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جینڈر ایک گاؤں ہے نزدیک، وہاں کا رہنے والا تھا، اور یہ 1930 35 40 کے دنوں میں یہ یہاں پہ گھوما پھرا کرتا تھا، پتہ نہیں کرتا کیا تھا یہ، بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا، اپنے بارے میں مشہور کر دیا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر قبر کے اندر کون ہے، اور اس قسم کی ہم اب بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو کہ یہاں پہ یہ پیغمبر دفن ہے اور یہاں پہ یہ لمبی لمبی قبریں بنا دی۔ شروع میں تو قبریں تھیں، پھر جیسے سے چڑھاوے چڑھتے گئے تو پھر قبریں بڑی بھی ہو گئیں، جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے اس تانوح کے مقبرے کا ایک باہر کا سین نیا بن رہا ہے، پلستر وغیرہ بالکل تازہ ہے۔ تو خیر وہ یہ بڑا بہت ایک آسان کام ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی میرے پاس یہ علم ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہم ایک توہم پرست قوم ہے، ہمیں کسی قسم کا یہ چاہیے کوئی ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کرے جس سے ہمارے توہمات پکے ہوں۔ اور
یہ جو تانو اور امنون کی قبر ہے، یہ ابھی تک جہاں تک مجھے پتہ ہے محکمہ اوقاف کے ذمہ نہیں آئی۔ یہ محکمہ اوقاف وہ ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ سپرسٹیشنز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جعلی مقبروں کو بھی یہ جائز بنا کے تو وہاں سے پیسے کماتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو قبریں ہیں چونکہ ابھی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں آئے، تو یہ یہاں سے جو جتنی بھی کمائی ہو رہی ہے، وہ جو صندوقڑا آپ نے دیکھا اندر لگا ہوا ہے قبر کے اندر، پھر دیکھ لیجئے ایک بار، اس کے اندر تالا بھی پڑا ہوا ہے، اس میں جو بھی پیسے جا رہے ہیں وہ گوہر کے اولادوں کو جا رہے ہیں، اور سنا ہے وہ ٹھیک ٹھاک اب کھاتے پیتے ہیں، پہلا ایسا حالات نہیں تھے گوہر کی زندگی میں۔ تو اب خیر اب وہ اپنے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی اسی تو جدی پشتی رہی سا جدوں اسی مکے تو آئے سی 2000 سال پہلے مسلمان ہو کے، تو اسی ادوں دے امیر ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کمائی سے یہ امیر ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 9 گز کی قبر ہے، اس کے اوپر کتنے وہ کپڑے جو چڑھتے ہیں، وہ سیٹن ہے، اس میں بروکیڈ ہے، اس میں مخمل ہے، وہ سارے کپڑے جب بھی کوئی گھر میں شادی وادی ہوتی ہوگی یا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہوگا تو گوہر الدین کی جو بیویاں بیٹیاں ان کے لیے کپڑا یہی والا جاتا ہوگا۔ تو موج لگی ہوئی تھی، خرچہ کوئی نہیں، اور کمائی کی کمائی، اسی سے پھر تنبورہ مقبرہ بنوا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان قبروں کے اندر کچھ نہیں ہے، اگر آپ کھودیں گے تو وہی ہوگا، پیغمبراں دی اولاد سی جی، پردہ کر گئی ہے، گناہ گار رکھیاں کس طرح پی سکدیاں نے پیغمبراں دیاں اولاداں ہوتے، تو نہ کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ایک دن مجھے یقین ہے کہ چناب نے بپھرنا ہے اور سارا ملیا میٹ کر جانا ہے، پھر تانور رہے گا نہ امنون رہے گا۔